بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے 25 سال باقاعدہ صحافت کی، لیکن میں صحافی آج تک ہوں۔ ابھی میں باقاعدہ کالم نگار ہوں۔ قریب 70 کتابیں میں نے لکھی ہیں، جن میں زیادہ تو ناول ہیں اور باقی ریسرچ بکس ہیں۔ موضوعات جو ہیں وہ کرنٹ افیئر کے ہی ہیں سب کے۔ میں کبھی کبھی آپ کو ماضی کے حوالے سے کچھ واقعات سناتا ہوں۔ یہ چونکہ میں ریسرچ کا بندہ ہوں، میں نے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اسلام آباد میں کام کیا بہت عرصہ۔ اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو اصل میں ٹاسک جو ہے حکومت کی طرف سے ملتا تھا، مختلف اداروں کی طرف سے، تو ہم اس پہ کام کرتے تھے۔ تو کچھ ایسے اہم معلومات تک رسائی ہو جاتی تھی جن تک عام لوگوں کی رسائی ہوتی نہیں ہے۔ میرا خیال پاکستان میں جو ایک دو بڑے تھنک ٹینک سمجھے جاتے ہیں، ان میں یہ ادارہ سر فہرست ہے، اور مجھے بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے اس کے لیے ڈاکٹر خورشید صاحب کی نگرانی میں کام کیا۔ بڑے عظیم انسان تھے۔ ناظرین کرام، میں نے ایم کو ایم کے حوالے سے اکثر کبھی کبھی بات کرتا ہوں۔ تو پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا دوں۔ 1995 میں نے ایک ناول دہشت گرد کے نام سے لکھا تھا۔ یہ ایم کے ایم کے پس منظر میں لکھا گیا ایک ناول تھا۔ اس ناول کو لکھنے کی جو قیمت میں نے ادا کی، وہ واقفان حال اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں بار بار اس طرح کی باتیں سنا کے کوئی ہیرو نہیں بننا چاہتا آپ کے سامنے، نہ میں اپنی کو مظلومیت کا رونا روں گا۔ میری باقاعدہ اس پہ ایک ڈرامہ سیریل پی ٹی وی نے تیار کی تھی، 13 قسطیں تیار تھیں۔ جس دن ہمارا ڈرامہ آن ایئر ہونا تھا، 2 روز پہلے انقلاب آ گیا، جنرل مشرف نے تختہ الٹا اور برسر اقتدار آ گئے۔ تو سب سے پہلے جو ادھر سے رپورٹ لاہور ٹی وی اسٹیشن نے گئی، وہ یہ گئی تھی کہ جی طارق اسماعیل ساگر کا یہ ڈرامہ تیار ہے، جو کہ ایم کو ایم کے خلاف بنایا گیا ہے۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی کی پالیسی ایسی ہے کہ وہاں سکرپٹ کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ 3-4 لوگ چیک کرنے کے بعد پالیسی کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں گورنمنٹ کی پالیسی جو بھی تھی اس کے مطابق وہ ڈرامہ بنا تھا، دہشت گردی پہ ڈرامہ بنا تھا۔ ان ظالموں نے اس کو آج تک آن ایئر نہیں ہونے دیا، کیونکہ جنرل مشرف جب بسر اقتدار آئے تو انہوں نے سب سے پہلا ہی کام یہ کیا کہ ایم کو ایم کو باقاعدہ اپنے سائے عاطفت میں لے لیا، جو پہلے بھی اللہ ماشاء اللہ کوئی کام تو نہیں تھی، کوئی یتیم تو نہیں تھے پہلے بھی۔ مجھے ابھی بہت سیریس ایک صاحب نے انسسٹ کر کے سوال کیا ہے میری فیس بک کے میرے جو فرینڈ ہیں، کہ ایم کو ایم اگر جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی تو کیوں بنائی تھی؟ اور جب جنرل ضیاء الحق کی شہادت ہو گئی جہاز کے حادثے میں، وہ مارے گئے، تو اس کے بعد پھر جنرل مشرف نے بعد میں آ کے، یا پچھلی حکومتوں میں نے ان پہ قابو کیوں نہیں پایا؟ اور پھر یہ کہ بعد میں جب یہ جنرل مشرف آئے ہیں تو انہوں نے پھر کیوں جنرل ضیاء الحق سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو کے ان کی سرپرستی کی؟ میں آپ کو ایمانداری سے اس سوال کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کا جو دور ہے نا، آپ جائیں 74 میں واپس جائیں، 74-5-6 میں، جب یہ 77 میں جب یہ برسر اقتدار آئے ہیں، تو ان کی اپوننٹ سب سے بڑی جو پارٹی تھی اس کا نام تھا پیپلز پارٹی، اور نو ڈاؤٹ اس زمانے کی ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی واقعی قومی جماعت تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ اگر وہ کھمبے کے گلے میں بھی ڈال دیتے تھے نا یہ اپنا تلوار کا نشان والا، تلوار کا نشان، تو لوگ اس کو ووٹ دیتے تھے۔ سندھ سے خیبر تک
پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور اکثریت کے ساتھ حکومت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے لیے سب سے ضروری تھا، کیونکہ یہ تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ 3 مہینے میں انتخابات کرا دیں گے، اور یہ انہوں نے باقاعدہ قرآنی آیات پڑھ کے اور خانہ کعبہ کے سین میں، مسجد نبی کے سین میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ وہ 100 دن کے اندر اندر انتخابات کرا کے واپس چلے جائیں گے۔ اور انہوں نے جو سیاستدانوں کو بند کیا ہے، گرفتار کیا ہے جن کو، تو وہ حفاظتی گرفتاری ہے ان کی باقاعدہ وہ گرفتاری نہیں ہے۔ لیکن یہ اقتدار کی کرسی ایسی ہے کہ ایک دفعہ آپ اس میں داخل ہو جائیں نا، اس کمرے میں، تو ایسے نشے وان لگتے ہیں نا کہ بس بڑوں کا ایمان پھر چلا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو بادشاہی ہے، یہ تو بڑی موجیں ہیں۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا تھا کہ اب وہ پاکستان میں ماشاء اللہ نافذ رکھیں گے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے ان کو سیاست پہ کام کرنا تھا۔ سیاسی طور پہ سب سے مضبوط جماعت اور ان کی اپوننٹ جماعت جو تھی وہ پیپلز پارٹی تھی۔ پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے سندھ میں جناب جنرل ضیاء الحق نے جو علاقائی جماعتیں تھیں ان کی پشت پناہی شروع کی، اور انہوں نے ان دنوں مہاجر اسٹوڈنٹس موومنٹ کے نام سے ابھرتی ہوئی ایک تنظیم کو، جس کا لیڈر یہ الطاف حسین تھا، یہ بنایا، MQM بنوائی، اور یونیورسٹیوں سے اس کا آغاز ہوا۔ یونیورسٹیوں میں ان دنوں اسلامی جمعیت طلبہ کا ہولڈ تھا، وہ ان سے توڑوایا اور ان کو خاصا کچھ ان کے لیے کیا، اسٹیبلش کیا ان کو۔ اور دوسری طرف GA سندھ، جس نے 17 دسمبر کو جو جلوس نکالا ہے، 17 جنوری کو جلوس نکالا ہے، اور اس میں مودی کی کہ وہ اٹھا کر تصویریں، تو اس سے کہا کہ ہمیں آزادی دلاؤ پاکستان سے۔ یہ اس 17 جنوری 2021 کی بات کر رہا ہوں، میں کو 100 سال پہلے یا 10 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا۔ اس 17 جنوری کو ممکن ہے آپ تک خبر نہ پہنچی ہو، اگر زحمت کریں تو دیکھ سکتے ہیں۔ جب جنرل ضیاء الحق کی جہاز کے حادثے میں موت ہوئی ہے، اس وقت تک MQM کا پورے کراچی پہ ہولڈ ہو چکا تھا۔ انہوں نے پرخچے اڑا دیے تھے اس کے، باقاعدہ شروع ہو گیا تھا اس کے ساتھ مقابلہ پیپل پارٹی کے ساتھ۔ بھٹو کو چونکہ پھانسی ہو چکی تھی، پیپل پارٹی کا زور ٹوٹ رہا تھا، لیکن سندھ میں اس کا زور توڑنا آسان نہیں تھا، تو انہوں نے ان کے بندے پکڑ کے، تو انہوں نے ان کے بندے پکڑ کے، تو ان کے جسموں میں ورموں سے سوراخ کرتے تھے۔ بڑے اس دور کی کہانی اتنی اندوناک ہے کہ میری زبان نہیں اجازت دیتی کہ میں آپ کو سناؤں، جتنا ظلم یہ ظالم کرتے تھے۔ ان دنوں یہ بوری بند لاشیں اور یہ سلسلہ الطاف حسین نے شروع کیا تھا۔ خیر، اس کے بعد بے نظیر پاکستان آئی، بے نظیر کو حکومت نے لی تو کوئی زور ٹوٹا، انہوں نے ان کے خلاف ایک ایکشن کیا تھا IB کی مدد سے۔ IB کی مدد سے ہونے والے اس ایکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے پولیس افسروں نے قریباً 350 نے اس میں حصہ لیا تھا، MQM نے ایک ایک کر کے سارے قتل کر دیے، سوائے اس کے یہ راؤ کے جو ان کا SSP ہے، جو آج کل مقدمہ بھگت رہا ہے، باقی سب مار دیے۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کو اتنے بدماش اور گنڈے تھے یہ لوگ۔ اب جو آپ اپنے گھر میں جو مطلب ایک سانپ پالنے اپنے دودھ پر، تو جب اس کے دانت نکل آئے ہوں تو وہ تو پھر اس کی تو فطرت ہی ڈنک مارنا، اس نے ڈنک ہی مارنا تھا۔ لیکن یہ بڑا مطلب ایک طرح کا مافیا تھا یہ جو الطاف حسین اینڈ کمپنی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ناگزیر بنا لیا تھا کہ اگر کسی نے حکومت کرنی ہے سندھ پہ، مرکز اعصاب پاکستان کا اعصابی مرکز ہے کراچی، تو کراچی کے لیے انہوں نے خود کو ناگزیر، کراچی میں بیٹھ کے پورے پاکستان پہ حکومت کرتے تھے، اپنی مرضی سے کرواتے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے
کہ الطاف حسین نے جعلی خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی ہوئی تھی، اور جب وہ ملک سے جب یہ ناراض ہوتا تھا نا، وہ ان سے ناراض ہو جاتا تھا، وہ جب یہ بھتے میں تھوڑی سی کمی آتی پیپل پارٹی کے، تو رحمان ملک کی ڈیوٹی ہوتی تھی جا کے اس کے پاؤں پکڑنا، منت اللہ کرنا۔ یہ ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس سے پڑی ہوئی ہیں، اس پہ دیکھ لینا کبھی۔ جنرل صاحب برسر اقتدار آئے تو جنرل صاحب نے نا برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ ان لوگوں نے اور پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ آپ اندازہ کریں کہ الطاف حسین کراچی میں نہیں تھا، وہ تو بیٹھا ہوا تھا وہاں جا کے، پہلے آپریشن پر ہی بھاگ گیا تھا، اور جن کے لیے وہ کام کر رہا تھا وہ آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہے، وہ لندن میں بیٹھ کے پورے پاکستان کو چلا رہا تھا۔ یہ دونوں اقتدار کے رسیہ، اقتدار کے بھوکے کرپٹ جماعتیں جو تھیں، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی، یہ ایک ایک قدم پہ اس کی محتاج تھیں، اس کی بلیک میلنگ کے آگے، اس کی غنڈہ گردی کی داستانیں میں آپ کو کیا سناؤں، آپ نے دیکھی ہیں۔ یہ 6 گھنٹے وہ پریس کانفرنس کرتا تھا، اور ان کی جرت نہیں تھی لفافہ صحافیوں کی کہ چین بھی کر جائیں اس کے آگے۔ آپ نے پوچھا کہ پھر یہ کیوں نہیں اس نے، جنرل مشرف نے کیوں نہیں ان کو لیا تھا؟ وہ بھائی اس لیے لیا تھا، جنرل مشرف کو بھی اس کا چسکا تھا اقتدار کا، وہ بھی حکمران رہنا چاہتا تھا، جس کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو گنڈا گروپ ہے، یہ جو مافیا ہے، اس کے ساتھ رہے۔ لیکن فوج میں یہ بات کہیں نہ کہیں موجود تھی، کیونکہ اس نے فوجیوں کو بھی سویلینی سمجھنا شروع کر دیا تھا، دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی۔ اور جب بندری کے پاؤں، بدریا کے پاؤں جلتے ہیں تو بچے اپنے پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے وہ۔ جنرل راحیل کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے خود کٹا، یہ ان کا ذاتی تھا انیشیٹو، جو مرضی کو کہتا رہے، انہوں نے لیا، اور انہوں نے اس سے ہمیں نجات دلائی، اس مافیا سے۔ اس کی کہانیاں کتنی بھیانک ہیں، اندر کے واقعات کیا ہیں، کبھی آپ کو وقت ملا تو سناؤں گا۔ ابھی تو تمنا مختصر سی ہے، مگر تمہید طولہ نہیں۔ ابھی تو میں آپ کو اتنی سی بات ہی بتا سکا ہوں، لیکن آپ کو میں یہ بات بتا دوں، آج بھی بدترین حالات میں بھی یہ لوگ اپنے جون بدل کے حکومت میں شامل ہیں۔ میں بار بار عمران خان حکومت سے کہتا ہوں، یہ ناقابل اعتبار ہے، جلدی وقت آ رہا ہے، انہیں میری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔